ما شاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکافرین والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین کرام قدر، ناظرین محترم، حج بیت اللہ اور اس کی سعادت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں جاری و ساری ہیں، اور یقیناً حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کے اسرار کیا ہیں، حج کے رموز کیا ہیں، حج کے آثار، معنویت، روحانیت، معرفت حج، ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت عظیم ترین عبادت سمجھ میں آ جائے. اور پڑھے لکھے افراد، علم رکھنے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ روح کامیاب اور سعادت، اور روح عبادت اور اس کی قبولیت، اس کے کئی گنا ثواب اور کئی عالم غیب سے برکتیں اور رحمتیں ملنا، جنت کی عظیم ترین نعمتوں کو حاصل کرنا، تمام تر کا دار و مدار کام پہ ہے، افعال پہ ہے، حرکات پہ ہے، سکنات پر ہے، جنہیں دل کی گہرائیوں سے سر انجام دیے جائیں، کیونکہ یہی دل ہی ہے جو پوری طرح سے خداوند عالم کی طرف مائل ہے. ہم قلبی اعتبار سے اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف آمادہ ہیں. لہذا اسرار قدرت پر، یہ خدا کے راز پر غور و فکر کرنا دل ہی کا فریضہ ہے اور وظیفہ ہے. دل کا فرض ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ عبادات اسلامی، بالخصوص نماز کے کام، ارکان، افعال، حرکات کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ نماز بھی سچائی اور خلوص کا اظہار ہے. اور کبھی یہ ٹوٹ جائے، رابطہ ختم ہو جائے، اختصاص پایا جائے، خلوص نہ ہو، تو کبھی خداوند عالم برتر کی تکبیر، تمہید، ثنا، حمد، اور کبھی دعا، کبھی بارگاہ عدیت میں اپنے آپ میں خشوع کا ظاہر کرنا، کبھی رب الارباب کے بارگاہ میں اپنی ہستی کو نفی کرتے ہوئے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سر سجدے میں گرا جاتے ہیں، اور کبھی کلمہ توحید اور عہد قدیم کا اقرار اور تجدید عہد کرتے ہیں. اگر نمازی پوری خلوص سے، دل سے نماز ادا کرے تو اس کی فکر سچی کے نتیجے میں بہت سے دقیق حقائق کا انکشاف کرتی ہے اور کھول دیتی ہے. جب نماز صحیح طور پہ ادا ہوگی تو وہ برائی اور بے حیائی سے بچانے والی ثابت ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید نے خود اعلان فرمایا. اسی لیے ہر بالغ کے لیے فرض ہے کہ پورے دل کے اعتبار سے خلوص کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور اس کے اسرار، اس کے راز پر غور و فکر کرے. نماز کے اس کے تمام آداب اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو نماز بے روح جسم قرار پائے گی اور بغیر پھل کے درخت پایا جائے گا. اس ضرورت کے مد نظر یقیناً ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ اسرار، راز، لطائف ہمارے لیے کیسے پیدا ہوں گے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ علماء کاملین رضوان اللہ علیہم بیان کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ اسرار، لطائف اور متفرق مقامات پر ہیں، ان سب پر مطلع ہونا ضروری ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے. اسی لیے ایک جگہ ان تمام اسرار کو جمع کر کے ایک حدیث کی طرف آپ کو متوجہ کر لیں، تاکہ نماز کے اسرار تو آپ جانتے ہیں اور اس پر تقویٰ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ہم اب حج کے اسرار اور راز، رموز، اس کی باریکیاں اور اس کے اثرات، اس کے معرفت، فلسفے، ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں. جیسے مشہور ترین جو ہے وہ ہم غور نہیں کرتے، مشہور ترین حدیث ہے
امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شبلی سے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا حججت یا شبلی؟ قال نعم یا ابن رسول اللہ، فقال انزلت الميقات تجردت عن المقيت الثياب واغتسلت؟ قال نعم۔ عربی زبان میں بڑا لطف ہے اور مزہ ہے اس چیز کا کہ جو امام کی زبان مقدس سے نکلا ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے کیسے سمجھائی جائے تو شبلی کیا تم نے حج کر لیا ہے؟ شبلی حج سے واپس آئے، امام سے ملاقات کر رہے ہیں اور امام علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ شبلی تم نے حج کر لیا؟ تو انہوں نے عرض کیا اے ہاں فرزند رسول میں نے حج کر لیا۔ فرمایا کیا تم میقات پہ گئے تھے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جہاں سے نیت کی جاتی ہے، جہاں سے خدا کے حدود میں داخل ہوا جاتا ہے؟ تم اپنے سلے ہوئے لباس کو جسم سے اتار کر غسل کیا تھا؟ شبلی نے جواب دیا ہاں۔ امام نے پوچھا کہ جب تم میقات میں داخل ہوئے تھے تو کیا یہ نیت تھی کہ میں اپنے گناہ اور نافرمانی، برائی، خرابی، شر شیطانی، ان تمام چیزوں کا لباس اتار دے رہا ہوں؟ یہ پرانا لباس نہیں ہے، نافرمانی کا لباس، گناہوں کا لباس ہم نے اتار دیا اور خدا کی اطاعت اور فرما برداری کا لباس میں نے پہن لیا، یہ تھا تمہارے ذہن میں؟ شبلی کہتے ہیں نہیں۔ امام نے پوچھا کہ جب تم اپنے سلا ہوا لباس اتارا تو کیا یہ نیت تھی کہ خود کو ریا، دکھاوا، مکر فریب اور اپنے اسٹیٹس، اپنا مقام، اپنا تکبر، غرور، گھمنڈ کو دور کر دے رہے ہو، اپنے شبہات، شکوک، مکس تمام چیزوں کو دور کر رہے؟ تو شبلی نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا غسل کرتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ خود کو غلطیوں، خطاؤں، گناہوں سے پاک کر رہے ہو؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل میں، حقیقت میں، یعنی اس کے اسرار حج میں کہ نہ تم میقات پہ داخل ہوئے اور نہ تم نے سلا ہوا لباس اتارا ہے اور نہ غسل کیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ثم قال تنظفت الاحرمۃ العقد بالحج۔ اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام شبلی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے خود کو پاک و صاف کر لیا، یعنی غسل کر لیا اور احرام پہن لیا؟ حج کا عہد اور پیمان تم نے باندھ لیا، یعنی حج کی نیت کر لی؟ شبلی نے کہا ہاں مولا، میں نے غسل بھی کر لیا، پاک و پاکیزہ بھی کر لیا اور احرام کا لباس بھی پہن لیا، نیت بھی کر لیا۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تم یہ نیت کی تھی تم نے کہ خود کو خالص توبہ کے نور سے پاک کر رہے ہو؟ صرف پانی اپنے بدن پہ نہیں گرا رہے ہو، توبہ کا پانی، خالص کا پانی، اطاعت پروردگار کے پانی سے اپنے بدن کو تم پاک کر رہے ہو؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں احرام باندھتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ جو کچھ خدا نے تمہیں کرنے سے روکا ہے اسے اپنے آپ پر حرام سمجھو گے؟ کہ صرف وہی 24 چیزیں تو نیت کے ساتھ حرام ہوئی۔ پروردگار پوری زندگی میں جتنی چیزیں تم نے حرام قرار دی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا یہ نیت کی تھی؟ اللہ اکبر، تم نے حرام سمجھا؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حج کا عہد وعدہ کرتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ تم نے ہر غیر الہی عہد و پیمان سے خود کو رہا کر دیا؟ زندگی میں جتنے وعدہ، وعید، عہد، علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تم سے عہد نہیں لیا گیا تو تم شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے؟ کیا اللہ کے علاوہ ہر عہد پیمان کو تم نے توڑ دیا، رہا کر دیا؟ شبلی نے کہا نہیں مولا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پھر تم نے احرام نہیں باندھا، اپنے آپ کو پاک صاف غسل نہیں کیا اور حج کی نیت بھی نہیں کی۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادخلت المیقات وصلیت رکعت الاحرام ولبیت؟ قال نعم۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میقات میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز احرام ادا کی اور لبیک کہا؟ شبلی نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میقات میں داخل ہوتے وقت کیا تم نے زیارت کی نیت کی تھی؟
کہ خدا کے گھر کی زیارت کرنا ہے، خدا سے ملاقات کرنا ہے، خدا کا قرب ہونا، کس طرح خدا کے سامنے پیش ہونا۔ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا 2 رکعت نماز پڑھتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ تم بہترین اعمال اور بندوں کے بہترین حسنات اور نیکیاں یعنی نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو رہے ہو، سجدے کے ذریعے خدا سے قریب ہو رہا ہے، نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو رہا ہے، بہترین اعمال ہے بندوں کے لیے نماز، تو کیا یہ تمہارا مقصد ہے کہ ہم یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ خدا سے قریب ہونے کے لیے قربتاً اللہ کی نیت کی ہے اور خدا سے قریب ہوئے نہیں؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں پس لبیک کہتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ خدا کے خالص صرف خدا کے لیے فرما برداری، ہمارے اس عمل میں خلوص، ہم نے خدا کی آواز پہ لبیک کہا تو دنیا کے ساری آوازوں کو ہم چھوڑ دیں گے اور خدا کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ خدا سے بات ٹکرا کے علی تک آئے تو انگوٹھی اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ جب وہ مسجد سے جانے لگا کہ گواہ رہنا کہ ہم خدا کے گھر سے خالی جا رہے ہیں، تو یہ آواز تو خدا تک پہنچی اور اللہ نے بھی کہا کہ علی میرے گھر سے کوئی بندہ خالی جا رہا ہے۔ یعنی یہ قرب اور خلوص کی نزدیک ہے کہ انسان خدا ہی کے سننے لگے اور خدا کے مطابق جو ہے وہ کائنات میں عمل کرے، جس طرح اس نے حکم دیا ہے، امر نہیں کیا ہے، اس پر ہم عمل کریں، جس کی مدد کے لیے، جس کے کام آنے کے لیے حکم دیا اس کے کام کریں۔ خالص فرما برداری کی بات کر رہے ہو اور ہر معصیت نافرمانی سے خاموشی اختیار کر رہے ہو، ہر برائی سے؟ کہا شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر نہ تم میقات میں داخل ہوئے، نہ نماز پڑھی، نہ لبیک کہا۔ اللہ اکبر۔ قال فحین دخلت الحرم نویت انک حرمت علی نفسی کل غیبہ تستغنی مسلمین من اہل ملت الاسلام؟ قال لا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کیا تم حرم میں داخل ہوئے تھے، کعبے کو دیکھا تھا، نماز ادا کی تھی؟ شبلی نے کہا ہاں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرم میں داخل ہوتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ اسلامی معاشرہ، سوسائٹی، ماحول کے مسلمانوں کی غیبت کو اپنے اوپر حرام کر لو گے؟ ہم تو عرفات اور مینا اور مزدلفہ اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے غیبت کرتے رہتے ہیں، کیا تم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی غیبت نہیں کریں گے، معاشرے کی غیبت نہیں کریں گے، اپنے مومنوں بھائی کی غیبت نہیں کریں گے، اپنے پر حرام کر لیں گے؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ پہنچتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ صرف خدا کو چاہتے ہو؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر نہ تم حرم میں داخل ہوئے، نہ کعبے کا تم نے دیدار کیا اور نہ نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حرم میں داخل ہونے کے لیے دعا ہے، کعبے کا دیدار کرنے کے لیے اس کے اوپر دعا ہے، اور نماز اس میں تحیت مسجد پڑھنے کے لیے دعا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مین مقصد اگر مدعا اور اصرار نہیں کیا، اس کے راز کو نہیں جانے، تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ثم قال تفتا بالبیت ومسست ارکان وسعیت؟ قال نعم۔ پھر امام نے پوچھا کیا تم نے خدا کے گھر کا طواف کیا، اس کے ارکان کو، رکن یمانی، حجر اسماعیل، حتیم، دروازہ، ان تمام چیزوں کا مس کیا، بوسہ دیا، صحیح کیا کہ یا نہیں صفا مروہ میں؟ تو شبلی نے کہا ہاں میں نے کیا۔ صحیح کرتے وقت امام نے پوچھا کیا تمہاری یہ نیت تھی کہ شیطان اور اپنے نفس سے ہم بھاگ کر خدا کی پناہ لے رہے ہیں؟ صحیح، یعنی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے بھاگ رہے ہیں، شیطان کے ذریعے سے بھاگ رہے ہیں، پناہ لے رہے ہیں، اور وہ غیب سے سب سے زیادہ آگاہ ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ خدا سے تم نے ارادہ کیا کہ وہ سب چیزیں جانتا ہے، جس کی طرف تم ارادہ کر رہے ہو جانے کے لیے، اور اپنے نفس اور شیطان سے بھاگ رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اور یہ اچھی صحیح جانتے ہوئے تم عمل انجام دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر نہ تم خانہ کعبہ کا طواف کیا تم نے، نہ خانہ کعبہ کے ارکان کو دیکھا، اور نہ تم نے صفا مروہ میں سعی کی۔ اللہ اکبر۔ تو اب صرف میں آپ کے اوپر ترجمے اور تفصیل کی بھی اور آیت اور روایات کی بھی تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں،
بس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم نے حجر اسود سے مصافحہ کی جو خدا کا دائنا ہاتھ ہے، مقام ابراہیم کے نزدیک کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی؟ شبلی نے کہا ہاں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلند کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ دنیا سے ہی کوچ کر جائیں گے۔ شبلی کہتا ہے کہ ایسے امام کے اندر گریا، طبیعت، جسم ایسا لگا کہ جیسے امام کی روح نکل جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا پھر فرمایا جو حجر اسود کو مس کر دے، مل لے، اس نے خدا سے مصافحہ کیا۔ پس اے مسکین، دیکھ اس عظیم حرمت اور عزت کو ضائع نہ کرنا، مصافحہ کو مخالفت اور گناہگاروں کے مانند حرام کاری کے ذریعے نہ توڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں سے جیسے ہم مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کرنے کے بعد ہزاروں قدرت کینہ اور بغض جو ہے دل میں رکھتے ہیں۔ نہیں، خدا کے ہاتھ کا تم نے مصافحہ کیا ہے، اب اس کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، حرام چیزوں سے اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پوچھا کہ جب تم مقام ابراہیم کے نزدیک گئے تو کیا تمہاری یہ نیت تھی کہ خدا کے تمام احکام اور اس کے فرامین، اس کے آرڈر کی پابندی اور ہر معصیت، ہر نافرمانی کی مخالفت کرو گے؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب تم نے طواف کی 2 رکعت نماز ادا کی تو کیا یہ نیت تھی کہ تم نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور شیطان کی ناک کو خاک میں رگڑ دیا؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اصل میں نہ تم حجر اسود سے مصافحہ کیا، نہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھی، نہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے تم نے کوئی ارادہ کیا ہے، اور نہ تم نے شیطان کی ناک رگڑی، نہ جناب ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنے لیے قرار دیا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لہو اشرفت علی بئر زمزم و اشرفت من مائها قال نعم۔ امام نے پوچھا کیا تم زمزم کے کنویں کے پاس گئے ہو اور اس کا پانی پیا ہے؟ شبلی نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ تم نے خدا کی فرمان برداری حاصل کر لی اور اس کے گناہوں اور معصیت سے آنکھیں بند کر لی، خدا کی دی ہوئی نعمت کو چکھا ہے اور خدا نے جن چیزوں سے منع کیا اسے چھوڑ دیا؟ یہ تھا؟ انہوں نے شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کہا کہ دریافت کیا کہ صفا مروہ کے درمیان تم نے صحیح انجام دی، پیدل ان پہاڑوں کے درمیان میں چلے ہو؟ شبلی نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ خوف اور رجا، ہر طریقے کا خوف، دنیا آخرت، موت، رزق، ہر چیز کا خوف، اور رجا امید، ہر طریقے کی امید؟ پوری کائنات میں 2 ہی چیزیں، ایک خوف ہے، ایک امید ہے۔ سورہ الحمد خوف اور امید، تمام عبادتیں خوف اور امید ہے، اور اچھا عالم وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان میں لے کے چلے۔ بہت سی امیدیں پروردگار سے ہیں، لیکن بالکل بے خوف بھی نہیں ہو جانا اور نا امید بھی نہیں ہو جانا۔ کیا خوف اور امید کے درمیان میں تم نے راستہ طے کیا؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پس تم نے صفا مروہ کے درمیان میں سعی بھی نہیں کی ہے؟ پھر فرمایا کیا تم منا کی طرف گئے تھے؟ شبلی نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری یہ نیت تھی کہ لوگوں کو اپنی زبان، اپنے دل، اپنے ہاتھوں سے امان میں رکھو گے، تمہاری زبان سے منا میں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے دل کے ذریعے تمہارے کسی کے دل میں ٹھیس نہیں پہنچے گی، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، امان میں رہے گا؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ تو پھر منا بھی نہیں گئے۔ اس کے بعد پوچھا کیا تم عرفات میں ٹھہرے تھے اور جبل رحمت کے اوپر گئے تھے اور وادی نمرہ پہنچا تھے، جمرات کے کنارے خدا سے دعا کی تھی؟ شبلی نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا کیا عرفات میں وقوف کے وقت تمہیں المعرفت اور علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تھی؟ کیا تم نے جانا کہ اللہ تمہارے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری فکر و خیال سے آگاہ ہے؟ شبلی نے کہا نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا جبل رحمت کے اوپر جاتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ خداوند عالم ہر با ایمان مرد
اور عورت پر رحمت نازل کرتا ہے اور ہر مسلمان مرد و عورت کی سرپرستی کرتا ہے. تم کسی کو حقیر نہیں کر سکتے، ذلیل نہیں کر سکتے کہ اس کا ایمان کمزور ہو، اس کے اوپر رحمت نہیں ہے اور وہ مصیبت ہے. یہ یاد رکھیے، جبل رحمت پہ جاتے وقت انسان دوسرے کے لیے بھی یہ سوچے کہ خدا ہر مرد ہر عورت کے اوپر رحمت بھی نازل کرتا ہے اور مسلمان کے مرد عورت کے سرپرستی بھی کرتا ہے، اس کا بھی وہ نگراں ہے. تو شبلی نے کہا نہیں. امام نے فرمایا کیا تم وادی نمرہ، جہاں آج بھی حج کا خطبہ ہوتا ہے، نماز عید ہوتی ہے، جہاں 2 وقت کی نماز ایک ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے، تو وادی نمرہ میں تم نے یہ خیال کیا تھا کہ کوئی اللہ کا آرڈر حکم نہ دو جب تک خود فرما بردار نہ ہو جاؤ، کسی کو وہ چیز کا آرڈر نہ دو جو پر تم خود عمل نہیں کرتے، کسی کو ان چیزوں سے نہ روکو جس سے خود تم نہیں رکتے. امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو صرف آرڈر دینا نہیں ہے، خود عمل کر کے دکھلانا ہے. دوسرے کو جو ہے برائیوں سے نہیں روکنا ہے، خود جو ہے وہ برائی سے رکنا ہے. جب تم نشان اور نمرہ کے نزدیک ٹھہرے تو کیا تمہارے یہ نیت تھی کہ وہ تمہاری عبادات اور طاعت پر گواہ ہوں اور خداوند عالم کے نگراں اور نگہبانوں کے ساتھ اس کے حکم سے تیری حفاظت کریں؟ حضرت نے فرمایا پھر نہ تم عرفات میں ٹھہرے، نہ جبل رحمت کے اوپر گئے، نہ نمرہ پہنچے، نہ دعا کی اور نہ نمرہ کے نزدیک وقوف کیا. تو یہ سارا مسئلہ ہے کہ یہاں حج کے اسرار الراز فلسفے کی طرف امام نے متوجہ کیا. پھر امام نے پوچھا کیا تم 2 نشانوں کے درمیان سے گزرے ہو اور وہاں سے گزرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی ہو اور پیدل مزدلفہ گئے ہو؟ ہم جو آج جو بس اور سواری پہ چلے جاتے ہیں اور ٹھہرتے نہیں ہیں اور اس کے بعد اضطراری نیت کر کے نکل جاتے ہیں. مزدلفہ میں قیام کرنا ضروری ہے، بہت عظیم جگہ ہے عبادت پروردگار. وہاں کنکری تم نے اٹھائی ہے، مشعر الحرام سے گزرے، اللہ کے چمکتا جگہوں پہ جہاں مشعر الحرام مسجد مشعر ہے جو چمکتے ہوئے خدا کی عظیم ترین نشانی ہے. امام نے فرمایا کہ جب 2 رکعت نماز ادا کی تو کیا نیت کی تھی کہ یہ نماز شب دہم 10ویں کی نماز شکر ہے جو ہر سختی کو دور اور کاموں کو آسان کرتی ہے؟ شبلی نے کہا نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم 2 نشانوں کے درمیان سے گزرے اور داہنے بائیں منحرف نہ ہوئے تو کیا یہ نیت کی تھی کہ دین حق سے داہنے بائیں نہ دل سے نہ زبان سے نہ اپنے اعضاء و بدن سے منحرف ہونے والے ہو؟ امام نے فرمایا کہ جب تم مزدلفہ گئے اور وہاں کنکریاں جمع کی تو کیا یہ نیت کی تھی کہ ہر گناہ اور جہالت کو خود سے دور کرو گے اور ہر علم اور نیک عمل کو اپنے آپ میں پائیدار کرو گے؟ شبلی نے کہا نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مشعر الحرام سے گزرے تھے تو کیا یہ نیت کی تھی کہ اپنے دل کو اہل خدا کے تصور اور خدا کے خوف سے آراستہ کرو گے؟ شبلی نے کہا نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر نہ تم 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزرے ہو، نہ 2 رکعت نماز ادا کی ہے، نہ مزدلفہ گئے ہو، نہ تم نے کنکریاں اٹھائی ہیں اور نہ تم مشعر الحرام سے گزرے ہو. اللہ اکبر. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت جلدی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم مینا پہنچے اور شیطان کو کنکری ماری؟ پہلے بڑے شیطان کو سر کے بال تم نے اتارے، اپنی قربانی انجام دی، مسجد خیف میں نماز ادا کی اور مکہ واپس آ کر طواف حج کیا اور نماز طواف اور سعی کیا تم نے؟ شبلی نے کہا ہاں. امام نے فرمایا کہ جب تم مینا پہنچے تھے اور تم نے شیطان کو کنکری ماری تو کیا یہ محسوس کیا تھا کہ تمہاری تمنا پوری ہو گئی، آرزو پوری ہو گئی؟ تمہارے اندر کوئی خواہش اب تو نہیں ہے؟ خداوند عالم نے تمہاری تمام حاجتیں پوری کر دی؟ شبلی نے کہا نہیں. امام نے فرمایا کہ جب تم نے جمرات کنکری ماری تو کیا یہ نیت کی تھی کہ اپنے دشمن ابلیس کو کنکری مار رہے ہو اور اپنے قیمتی حج کو مکمل کرنے کے ساتھ تم نے اس غضبناک کر دیا، تم نے اسے غضبناک کر دیا غصے میں شیطان کو؟ شبلی نے کہا نہیں. تو امام نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے سر کے بال اتارے تو کیا یہ نیت کی تھی
کہ ہم بنی آدم کے گناہوں اور آلودگی سے پاک ہو گئے. تمام گناہ بال کے جتنے حصے ہیں اس حصے پر نعمت اور روح اور نور ملے گا، اور اپنے گناہوں سے بھاگ رہے ہو. تمہاری ماں نے ابھی پیدا کیا ہے، جب سر کے بال تم اتارتے ہو تم نے سوچا تھا کہ تارے گناہ، ساری آلودگی، ساری برائیاں، ساری کثافت، سارے گناہ کو ہم نے دھل دیا ہے، اب ایسے ہی کہ جیسے ابھی پیدا ہوئے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے مسجد خیف میں نماز ادا کی تو کیا تمہاری یہ نیت تھی کہ خدا متعال گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے اور خدا کی رحمت کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگاتے؟ اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو اور خدا کی امید کے علاوہ کسی سے امید نہ لگاؤ. امام علیہ السلام جب تم نے اپنی قربانی کو ذبح کیا تو کیا یہ نیت کی تھی کہ حقیقی تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے تم نے اپنی لالچ کو کاٹ دیا، اپنے تمام خواہشات کو ذبح کر دیا، اپنے تمام اسٹیٹس اور تکبر غرور کو تم نے قربان کر دیا؟ جناب ابراہیم جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں لا کر خدا سے قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ اپنے بعد کی نسلوں کے لیے سنت کے طور پہ قائم کر دیا، ان کی پیروی تم نے کیا کہ اپنی قیمتی دولت خدا کی راہ میں قربان کر دو؟ شبلی نے کہا نہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم مکہ واپس ہوئے اور تم نے طواف حج کیا اور یا طواف افاضہ کیا تو کیا یہ نیت کی تھی کہ خدا کی رحمت سے ہم کوچ کر رہے ہیں اور اس کی اطاعت کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں؟ کہ مینا نہیں گئے تھے، یعنی اس کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے جا رہے ہیں اور خدائی کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں. اس کی محبت حاصل کر لی، الہی واجبات ادا کر لیے اور خدا سے نزدیک ہو گئے؟ شبلی نے کہا نہیں. امام علیہ السلام اللہ اکبر نے فرمایا کہ تم نہ تو مینا پہنچے، نہ شیطانوں کو تم نے کنکری ماری ہے، نہ اپنے سر کے بال اتارے ہیں، نہ اپنے حج کے اعمال انجام دیے ہیں، نہ تم نے قربانی کی ہے، نہ مسجد خیف میں نماز ادا کی ہے، نہ طواف بجا لائے ہو اور نہ خدا کے قریب پہنچے ہو. واپس جاؤ کہ تم نے حج انجام نہیں دیا ہے. اللہ فتفق الشبلی یبکی علی ما فرطه فی حجہ ما زال یتعلم حتی حج من قابل بمعرفت و یقین. جناب شبلی اس بات پر بری طرح رونے لگے کہ جیسا کہ حج کرنا چاہیے تھا انجام نہیں دیا، مناسک حج کی آگاہی کے ساتھ ادا نہیں کیے. آپ اپنی حالت پر شدت سے غم زدہ تھے. اس کے بعد سے حج کے اسرار اور راز اور اس کی معرفت یاد کرنے میں مشغول ہو گئے تاکہ اگلے سال پوری معرفت اور یقین کے ساتھ حج بیت اللہ انجام دیں. اللہ اکبر. یقیناً بہت عظیم ترین سعادت ہے حج بیت اللہ، جہاں انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہے، اور اس طریقے سے اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے معرفت اور یقین کے ساتھ، اس کے رموز اور اثرات کے ساتھ، اس کے تمام فلسفوں کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.